مذمت کرنا چاہتا ہوں اس واقعے کی جو مسجد نبوی میں پیش آیا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی اختلافات کی بنا پر یہ جو سیاسی لڑائی ہے یا سیاسی اختلافات ہیں، اس کو ذاتی لڑائی میں یا گلی محلوں میں جھگڑے اور فساد کی صورت میں ہمیں نہیں پھیلانا چاہیے۔ یہ سیاسی جماعتوں کی، سیاسی لیڈرشپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ گلی محلوں میں لوگوں کے خلاف اس قسم کے جذبات کو اکسایا جائے، لیکن وہ بات بھی چلے کسی حد تک نامناسب ضرور تھی، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوتا رہا ہمارے ملک میں۔ لیکن اس پورے عمل کو سعودی عرب میں مدینہ کی پاک سرزمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کے احاطے میں پہنچا دینا، میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلاظت سے بھرپور کسی سوچ کے حامل شخص ہو، وہی یہ چیزیں کر سکتا ہے، اور بدقسمتی سے وہ ہوا۔ اس سے نہ صرف یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس کی میں سمجھتا ہوں نعوذ باللہ ہم نے بے حرمتی کی، جو نہیں ہونی چاہیے تھی، کسی مسلمان کے تصور میں ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پوری پاکستانی قوم کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکایا کہ ہم اپنے سیاسی جھگڑوں کو کس مقام پر لے جا کر کس طرح کا تماشا بناتے ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس پہ شرمندہ ہونے کے، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے اس کو مزید پھیلایا اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے، اپنے ٹی وی کے انٹرویوز کے ذریعے، اپنے بیانات کے ذریعے، اور ایون یہ کہ آج تک بھی عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے وہ نوبت نہیں دی کہ وہ اس کی مذمت کر سکے، وہ اتنی طاقت نہیں دی کہ وہ اس کی مذمت کر سکے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ کسی طور پر بھی قابل برداشت نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سیاسی جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ ہو، نبی کریم کا روضہ ہو، وہاں جب ہم جاتے ہیں تو ہم اپنی ساری دنیا کے، اپنے گھر کے، اپنے بچوں کے مسائل سے بالکل ایک طرف ہوتے ہیں، اور وہاں ہماری توجہ صرف اور صرف عبادت پر، معافی پر، بخشش پر ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا بدنصیب واقعہ ہے، اور وہ بھی پی ٹی آئی کا جو کردار ہے، جو ماضی ہے، جو ٹریک ریکارڈ ہے، وہ بھی انہی کے حصے میں آیا ہے۔ دوسرا، کل پرسوں عمران خان نے پھر اپنے وہ ایک جو نیا طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہے کہ کبھی وہ پسندیدہ اداکاروں کو، کبھی پسندیدہ صحافیوں کو، کبھی اپنے کارکنوں کو بٹھا کے پریس کانفرنس کر لیتے ہیں، مرضی کے سوالات لیتے ہیں۔ انہوں نے نئی ایک طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ لوگوں سے خطاب کرنے کا۔ انہوں نے اس میں فرمایا کہ مجھے جولائی کے مہینے میں، یعنی کہ جولائی 2021 پچھلے برس، اور آج ہم مئی کے مہینے میں بیٹھے ہیں، اور اگر ہم جولائی کی بات کریں تو تقریباً میرا خیال ہے کہ 10 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ 5 مہینے وہ پچھلے سال کے لگا لیں، 5 مہینے اب اس کے 1 مہینہ چلے اگر نکال بھی دیں تو 9 مہینے تقریباً عمران خان کو 9 مہینے پہلے پتہ تھا کہ ان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے بقول ان کے وہ وہاں کوششیں کر رہی ہے، ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اگر جولائی میں یہ پتہ تھا تو مارچ میں 7 مارچ کو جو یہ مراسلہ آیا بقول عمران خان کے، جس میں امریکہ نے ان کو ہٹانے کی سازش کی، تو اس کا کوئی کنیکشن، کوئی تعلق کیسے بنتا ہے؟ اور یہ تو عمران خان خود کہہ رہا ہے کہ جولائی 2021 میں اسے پتہ چلا، حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو اے پی سی کی تھی، جس میں پی ڈی ایم بنی تھی، اس کا جو ایکشن پلان بنا تھا، اس ایکشن پلان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس شامل تھا، کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا بھی جو آئینی ٹول ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور جائے گا، یہ اس میں موجود تھا۔ اس کے بعد جب پی ڈی ایم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم کی جماعتوں میں اختلاف بھی اس بات پہ ہوا کہ وہ چاہتے تھے کہ استعفے دیں، ہم یہ چاہتے تھے کہ نو کانفیڈنس کے ذریعے عمران خان کو ہٹایا جائے۔ یہ بات بھی میں آپ کو کوئی 1.5-2 سال پرانی بتا رہا ہوں۔ پھر یہ 1 سال پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی الگ الگ رہی، نو کانفیڈنس کے اوپر بات چیت ہوتی رہی، آصف علی زرداری صاحب کی، چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کی،
ملاقاتیں ہوتی رہیں مختلف اپوزیشن کی، اس وقت کی اپوزیشن کی سیاسی لیڈرشپ سے، جس میں ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ بات ہوتی رہی. یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. چلیں 7 کو بقول عمران نے انکشاف کیا 27 مارچ کو کہ 7 کو مراسلہ آیا تھا، 8 کو نو کانفیڈنس کا موشن جمع ہوا. بلاول بھٹو زرداری 27 فروری کو کراچی سے عوامی مارچ کی قیادت کرتے ہوئے نکلے، اور ہر جلسے میں ہر مقام پر وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان تم اسمبلیاں توڑو، نئے انتخابات کراؤ، لوگوں نے تم پر اعتماد کر دیا ہے، اور اگر یہ تم نہیں کرو گے تو ہم اسلام آباد پہنچ کر اسمبلی میں اپنی اس لڑائی کو لے کر جائیں گے. یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے 27 فروری سے پوری کمپین شروع کی، اس میں کہنا شروع کیا. یہ پورا تسلسل ہے. جب اسلام آباد پہنچتے ہیں اس کے اگلے دن ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کی تحریک جمع ہو جاتی ہے. اب جب عمران خان کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ اسمبلیاں توڑ سکتا تھا، وہ الیکشن کرا سکتا تھا، اس وقت پوری اپوزیشن جو تھی وہ مطالبہ کر رہی تھی، اس نے اپنے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم 2023 تک بھی بیٹھے رہیں گے، اور 2023 کے الیکشن میں 2/3 اکثریتیں کرائیں گے، اور 2028 تک ہم تمہارے اوپر جو ہے وہ مسلط رہیں گے اور ہم اپنی حکومت کرتے رہیں گے. یہ ریکارڈ کی باتیں ہیں. ووٹ آف نو کانفیڈنس جب جمع ہو گیا تو عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے کہا میں نے تو اللہ کا شکر ادا کیا ہے، میں نے تو نوافل ادا کیے ہیں، اور یہ لوگ میری ٹریپ میں آ گئے ہیں، یہ ٹریپ ہو گئے ہیں، اور میں ان کو چھوڑوں گا نہیں، اور دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے. یہ ساری باتیں عمران خان خود کہتا رہا. اس نے کہا میرے پاس سرپرائزز ہیں، اس نے کہا میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، اس نے کہا میں آخری بال تک لڑوں گا. پھر آخر میں یہ خط لے کر آ گیا کہ جی میرے پاس ایک خط ہے، اور پھر اس نے کہا میں خط دکھاؤں گا. یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان جو چورن اس وقت مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، جس انداز سے پاکستان کی قوم کو یا پاکستانی قوم کے اس ایک چھوٹے سے طبقے کو جو عمران خان کے فینز ہیں، فین فالوئنگ ہے بیسیکلی، میں ان لوگوں کو پولیٹیکل لیڈر نہیں سمجھتا جو اتنے اندھے ہو جاتے ہیں اپنی لیڈرشپ کی فالوئنگ میں کہ نہ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کا تقدس رکھتے ہیں، نہ تو وہ خانہ کعبہ کا تقدس رکھتے ہیں، اور نہ ہی جب عمران خان نعوذ باللہ وہ بیٹھ کے ابھی کچھ دن پہلے کہہ رہا تھا کہ لوگوں جو پیغمبر تھے وہ اللہ کا پیغام لوگوں کے پاس لے کر گئے تھے، اور تم میرا پیغام لے کر جاؤ لوگوں کے پاس. مطلب کیا کہنا چاہتا ہے وہ؟ مطلب اللہ معاف کرے، مجھے تو وہ بات کہتے ہوئے بھی پتہ نہیں خوف آ رہا ہے کہ کہیں میں گنہگار نہ ہو جاؤں، کہ کیا تم اپنے آپ کو خدا سے تشبیہ دینا چاہتے ہو؟ نعوذ باللہ تم اپنے آپ کو پیغمبروں سے تشبیہ دینا چاہتے ہو؟ تم اپنا کردار دیکھو، اپنا ماضی دیکھو، اپنی حرکتیں دیکھو، اپنا حال دیکھو. کہاں مدینہ ریاست مدینہ کے حکمراں اور کہاں تم، اور تم لوگوں کو یہ کہتے ہو کہ تم میرا پیغام اس طرح لوگوں تک لے جاؤ جس طرح پیغمبر خدا کا پیغام لوگوں تک لے کے جاتے تھے. جو لوگ ان باتوں کو تسلیم کرتے ہوں، ان باتوں کو فالو کرتے ہوں، میں ان کو پولیٹیکل ورکر نہیں سمجھتا. وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل چھین لی ہے. دیکھیں سیاسی اختلافات کریں، ہم پہ تنقید کریں، ہم گنہگار لوگ ہیں، غلطیاں ہوئی ہوں گی، کوتاہیاں ہوں گی، برائیاں ہوں گی، سب کچھ کریں، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی ہماری سیاسی قیادت کوئی اس طرح کی بات کر دے، بھائی ہم تو نہیں فالو کریں گے. ٹھیک ہے، سیاست کی حد تک ہم ان کے ڈسپلن کے، ان کے فیصلوں کے، ان کے احکامات کے ماننے کے پابند ہیں، لیکن کوئی ایسی بات کریں جو اس سے کہیں آگے جاتی ہو. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی ذی شعور آدمی جس کو مذہب کا تھوڑا پتہ ہو، آئین کا پتہ ہو، قانون کا پتہ ہو، نظام کا پتہ ہو، وہ ایسی چیزیں کر سکتا ہے. تو عمران خان ہمارے معاشرے کے اس طبقے کو جو میری رائے میں شاید سیاست کو بھی نہیں سمجھتا، جو آئین کو بھی نہیں سمجھتا، جو اپنی مذہبی اور دینی تعلیمات کو بھی اس انداز میں نہیں سمجھتا، وہ عمران خان کے عشق میں اندھا ہو کر اگر اس کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہا ہے تو یہ بہت خطرناک بات ہے، اور ان کو وہ گمراہ کر رہا ہے. یہ ساری جو میں نے تفصیل بتائی واقعات کی اس لیے ہے کہ عمران خان کو ہٹاتے وقت اس ملک کے آئین کو ایگزیکٹلی منومن فالو کیا گیا ہے، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے
یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اس ملک کی فوج نے، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کردار ادا کیا جس کا تقاضا آئین ان سے کرتا ہے۔ اس ملک کی عدلیہ نے وہ کردار ادا کیا جس کا تقاضا آئین ان سے کرتا ہے۔ اس ملک کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے وہ کردار ادا کیا جو آئین میں دیا گیا ہے۔ ماضی میں ہم مطالبہ کرتے رہے، ہم وکٹم رہے اسٹیبلشمنٹ کی سازشوں کا کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکالے۔ ہم نے تنقید اگر کی ہے ماضی میں تو اس لیے کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ وہ کرتی رہی جس کی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا، عدالتیں وہ کرتی رہیں جس کی آئین ان کو اجازت نہیں دیتا، پارلیمنٹ سے وہ کام کروائے گئے جس کا آئین ان کو اجازت نہیں دیتا۔ اگر پہلی مرتبہ فوج نے، عدلیہ نے، پارلیمنٹ نے آئین کے تحت، آئین کے مطابق کام کیا ہے تو ہمیں ان کو سلام کرنا چاہیے، ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے تاکہ وہ اسی راستے پہ چلتے رہیں اور آئندہ بھی وہ آئین کے تحت جو اختیارات ججز کو ہیں، آئین کے تحت جو پابندیاں اسٹیبلشمنٹ اور فوج پر ہیں، آئین کے تحت جو پابندیاں کسی بھی ادارے کے اوپر ہیں وہ اس کو فالو کرے۔ یہ تو سیاسی جماعتوں کی فتح ہے، یہ پاکستانی قوم کی فتح ہے کہ ان اداروں کو ہم نے آئین کے دائرے میں لا کر کھڑا کیا ہے، وہ اس تک محدود ہو گئے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ عمران خان کو آج نہ ہماری فوج اچھی لگتی ہے، نہ آج ہماری عدالتیں اچھی لگتی ہیں، نہ آج ہمارا میڈیا اچھا لگتا ہے، نہ سیاسی جماعتیں اچھی لگتی ہیں، اور نہ ہی دنیا اچھی لگتی ہے۔ مطلب عجیب سی بات ہے کہ عدالتیں اگر آئین کے مطابق فیصلہ کریں تو ان کے خلاف غلیظ مہم چلاؤ، اگر پاکستانی فوج اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکال کر کھڑا کر دے اور اپنے آپ کو سیاست سے بالکل نکال دے اور کوئی اپنا کردار ادا کر رہے تم ان کے خلاف غلیظ مہم چلاؤ، اگر سیاسی جماعتیں تمہارے ساتھ نہیں کھڑی اور آئین کے تحت، آئین کے مطابق تمہیں نکال دیا تو تم ان کے خلاف مہم چلاؤ، اور بہانہ یہ بناؤ کہ تمہیں امریکہ نے نکالا ہے، تمہیں یورپ نے نکالا ہے، تمہیں کسی اور طاقت نے نکالا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان جتنا نالائق وزیر اعظم اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آیا، اور کوئی بھی ایسا ملک جو پاکستان کا دشمن ہو، جو یہ نہیں چاہتا ہو کہ پاکستان ترقی کرے، اس کو سوٹ کرتا ہے کہ اس ملک کے اوپر نالائق حکومت کوئی بیٹھی ہوئی ہو، اور عمران سے بڑی نالائق حکومت اس ملک کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ تو اگر بھارت یہ چاہتا تھا کہ جی اس ملک کو نقصان پہنچے تو عمران خان ان کو سوٹ کرتا تھا، اس لیے کہ وہ نالائق تھا۔ امریکہ اگر چاہتا تھا کہ اس ملک کو نقصان پہنچے تو عمران خان اس کو سوٹ کرتا تھا، اس لیے کہ عمران خان نالائق تھا۔ تو یہ عمران خان نے جو ایک نیریٹو کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس کا صرف مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی نالائکیوں سے اس نے اس ملک کی معیشت کو جہاں پہنچایا، اس ملک میں مہنگائی کو جہاں پہنچایا، اس ملک میں بے روزگاری کو جہاں پہنچایا، 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، جو نوکریاں تو دور کی بات ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہوا، 50 لاکھ گھروں کی بات کی، گھر بنا کے دینا دور کی بات ہے، لوگوں کے گھر ٹوٹے۔ اس ملک میں عمران خان کی حکومت میں گندم کا اسکینڈل ہے، چینی کا اسکینڈل ہے، LNG کا اسکینڈل ہے، کھاد کا اسکینڈل ہے، دوائیوں کی قیمتوں میں اضافے کا اسکینڈل ہے، BRT پشاور کا اسکینڈل ہے، مالم جبہ کا اسکینڈل ہے، بلین ٹری سونامی کا اسکینڈل ہے، اس کے علاوہ کئی اور اسکینڈلز ہیں۔ عمران خان اپنی اس نالائکی سے، نااہلی سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے پوری قوم کو کسی اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا چاہتا ہے کہ امریکہ نے نکالا اور امپورٹڈ حکومت آ گئی اور غدار آ گئے اور کچھ عجیب بات ہے۔ اس ملک کے لوگوں نے، اس ملک کے 70% لوگوں نے جن سیاسی جماعتوں کو ووٹ دیا ہے وہ غدار ہے۔ اس ملک کی فوج جو اپنے آپ کو سیاست سے باہر نکال کے کھڑی ہو گئی ہے اس کے اوپر الزامات ہیں۔ اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ جس کے 5 ججز نے بیٹھ کر ایک فیصلہ کیا اس کے اوپر الزامات ہیں۔ اس ملک کی پوری میڈیا، ایک آدھا چینل کو چھوڑ کر اس کے اوپر الزامات ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں، مطلب ساری دنیا کی طاقتیں اس ملک کی غدار ہیں۔ 70% ووٹ لینے والی سیاسی جماعتیں اس ملک کی غدار ہیں، اس ملک کی عوام غدار ہے، اس ملک کی عدلیہ غدار ہے، اس ملک کی فوج غدار ہے، اس ملک کا میڈیا غدار ہے، اور صرف ایک آدمی ہے جو حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ بانٹے گا، جس کو وہ کہے گا حب الوطنی، اور وہ حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ اس کو دے گا جو اس نالائق، نائل، فاشسٹ، انارکسٹ، ہٹ دھرم، انا پرست، گھمنڈی عمران خان کو کہے گا کہ وہ ٹھیک ہے، وہ ملک کا حب الوطن ہے، محب وطن ہے، وہ ملک کا حامی ہے، باقی سارے غدار ہیں۔
ہمیں عمران خان سے ملک کی محبت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں یہ بات آج یقین سے کہہ سکتا ہوں, پہلے بھی کہہ رہا تھا لیکن آج بھی کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کے لیے اگر اس وقت سب سے بڑا کوئی خطرہ ہے تو وہ عمران خان سے بڑا کوئی نہیں. وہ اس ملک کے اداروں کو ٹارگٹ بنا رہا ہے, اس ملک کے معاشرے کو ٹارگٹ بنا رہا ہے, اس ملک کے آئین کو ٹارگٹ بنا رہا ہے, اس ملک کی جو ہمارا پورا ایک میکینزم ہے ڈیموکریسی کا اس کو یہ نشانہ بنا رہا ہے. اس ملک کے خلاف ہر سازش میں وہ حصہ ہے, اس ملک کے تعلقات دنیا کے ملکوں سے خراب کر رہا ہے. عمران خان یہ چاہتا ہے کہ اگر میں حکومت میں نہیں ہوں تو اللہ معاف کرے کہ یہ ملک بھی نہیں رہنا چاہیے. وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے, عدالتی نظام تباہ ہو جائے, آپ کا دفاعی نظام تباہ ہو جائے, آپ کا سیاسی نظام تباہ ہو جائے, آپ کی خارجہ تعلقات تباہ ہو جائیں, آپ کا اندرونی جو سول وار ہو جائے, سب کچھ تہس نہس ہو جائے اگر عمران خان حکومت میں نہیں ہے. یہ آدمی فاشسٹ ہے, انارکسٹ ہے, یہ یہاں سول وار کروانا چاہتا ہے, یہاں لوگوں کو لڑانا چاہتا ہے. عمران خان اس وقت پاکستان کے لیے سب سے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو عمران کے پیچھے اس وقت تھوڑے بہت کھڑے ہیں. میں اس بات پہ مطمئن ہوں, کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ خوف ہو کہ کوئی لوگ اس کے پیچھے نہیں. 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یہ. اگر کہیں جلسہ کر کے یہ 20-25 ہزار لوگوں کو پورے ملک سے اکٹھا کر لیتا ہے تو وہ پورے ملک کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں. ہم احترام کرتے ہیں ان لوگوں کی رائے کا, جو غلط ہے صحیح ہے جو بھی عمران کے پیچھے ہیں, لیکن طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس عوام کی طاقت ہے, انتظار کیجیے, انتخابات ہوں گے, لوگوں سے ووٹ لیجئے, لوگ آپ کو ووٹ لیں گے, ہم تسلیم کر لیں گے, بسم اللہ کریں, حکومت کریں, اپنی مرضی سے چلائیے, جو آئین و قانون کے مطابق آپ کے اختیارات ہیں ان کو استعمال کیجیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے لوگ آئین کی دھجیاں اڑائیں. اس وقت اس ملک میں جو صدر مملکت ہیں وہ آئین کو پامال کر رہے ہیں. اس وقت اس ملک میں جو گورنر پنجاب ہے وہ آئین کو پامال کرتا رہا ہے. اس وقت اس ملک کا جو سابق وزیر اعظم ہے عمران خان, اس نے آئین کو پامال کیا ہے. اس وقت اس ملک کا جو سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہے اس نے آئین کو پامال کیا ہے. اس وقت اس ملک کا جو سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہے اس نے آئین کو پامال کیا ہے. مجھے نہیں پتا حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے, لیکن بطور ایک سیاسی کارکن, بطور ایک پاکستانی جو تھوڑا بہت آئین کو میں سمجھتا ہوں, ان لوگوں کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں ہوگی تو کل کوئی اور شخص آئے گا, وہ بھی اسی طرح آئین کو پامال کرے گا. اس ملک کو یونائٹ رکھنے کی ایک طاقت, ایک ڈاکومنٹ ہمارے پاس آئین پاکستان. اگر اس کی پامالی اس طرح شروع ہو گئی کہ لوگوں نے اپنی خواہشات کے مطابق آئین کی دھجیاں اڑانا شروع کر دیں اور اس کو اپنی مرضی سے موڑنا اور نچوڑنا شروع کر دیا, تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو ہمیں نشان عبرت بنانا چاہیے. عمران خان کے منہ سے یہ باتیں بہت عجیب لگتی ہیں جب وہ اپوزیشن کے اوپر, جو سابق اپوزیشن تھی یا اس وقت جو حکومت کی جماعتیں ہیں, پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, JUI ہے, MQM ہے, بلوچستان عوامی پارٹی ہے, عوامی نیشنل پارٹی ہے, یہ اور جماعتیں, ان کے اوپر الزام لگاتے ہیں بھائی تم خود اس ملک کے واحد سیاسی لیڈر ہو جس کو بھارتی اور اسرائیلی لوگوں نے, وہاں کے کاروباری لوگوں نے فنڈنگز کی ہیں. کسی سیاسی جماعت کو اسرائیلیوں نے اور بھارتیوں نے فنڈنگ نہیں کی ہے, امریکیوں نے فنڈنگ نہیں کی ہے, عمران خان کو کی ہے. تم وہ واحد آدمی ہو جو اس ملک میں کلبھوشن کو آزادی دلانے کے لیے اسمبلی سے قانون بنانا چاہتے تھے. تم نے ابھی نندن کو, جو بھارتی پائلٹ یہاں پکڑا گیا تھا, بغیر بھارتی مطالبے کے رہا کیا. تم نے مودی کے اور بش کے الیکشن جیتنے کے لیے نوافل پڑھے ہیں, تم نے خوشیاں منائی ہیں. مجھے بتائیے کہ اور کون ہے؟ تمہارے اپنے بچے یہودیوں میں پل رہے ہیں, تم دوسروں کو سرٹیفکیٹ بانٹو گے. میں نے پہلے بھی بات کی تھی نا, ذرا بتا کریں ان کی جو بیٹی ہے اس کی شادی کہاں ہو رہی ہے؟ ان کی بیٹی کو, جس کو نہیں مانتا, اس کو ہر مہینے کتنا پیسہ کس کے ذریعے یہ بھجواتا ہے, خرچہ اس کا کیوں اٹھاتا ہے یہ؟ مجھے بتائیے کہ اس ملک کے کسی اور سیاسی قیادت کے اوپر اس قسم کی کسی
بچے کا الزام ہوتا، کیا اس کو عدالت صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیتی؟ اور یہ آدمی جو ہے وہ سرٹیفکیٹ بانٹا پھر رہا ہے کہ کون غدار ہے، کون مسلمان ہے، کون غیر مسلم ہے. کبھی حق و باطل کی جنگ بناتا ہے، کبھی وہ امر بالمعروف کی بات کرتا ہے، کبھی وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے، کبھی وہ ملک دشمنی کے سرٹیفکیٹ بانٹتا ہے. مطلب آپ کا اپنا ماضی. اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ کبھی وہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، کبھی وہ کہہ رہا تھا میرے پاس سرپرائز ہے، کبھی وہ کہہ رہا تھا خط ہے، اب کہہ رہا ہے میری ویڈیوز ہیں. اب خود ہی کہہ رہا ہے میری ویڈیوز ہیں. تو تیری تو بتا نہ بتا ساری دنیا کو پتہ ہے، تیری ویڈیوز آئے نہ ہیں، تیری حرکتیں ساری دنیا کو پتہ ہیں. مطلب کس کو نہیں پتہ؟ میں تو نام نہیں لینا چاہتا، مجھے تو ان کے اپنے لوگوں نے جو ان کے ساتھ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ باتیں بتائی ہیں کہ مطلب. اور یہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. عمران خان کی اگر ویڈیوز آ جائیں گی تو کسی کو حیرت نہیں ہوگی، لیکن یہ غلط روایات ہیں، غلط طریقے ہیں، یہ نہیں ہونے چاہیے. ہم نے کبھی ان چیزوں کو نہیں اچھالا، لیکن عمران کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ جس کا اپنا ماضی داغدار ہو، جو اخلاقی کرپشن میں ڈوبا ہوا ہو، جو مالی کرپشن میں ڈوبا ہوا ہو، جو کریکٹر لیس آدمی ہو، وہ دوسروں کے کردار کے اوپر بات کرے. میں اگر سگریٹ نہیں پیتا تو میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ سگریٹ مت پیا کرو بھائی. اگر میں خود کچھ اور حرکتیں کر رہا پھر میں کسی کو کہوں تو یہ غلط کرتا تو یہ کسی کو زیب نہیں دیتا ہے. تو عمران خان کے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کسی کو کہہ سکے کہ تم یہ مت کرو. مجھے نہیں پتا، پڑھتا ہوں عمران خان نمازیں، تصویر تو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے، لیکن کبھی آپ نے عمران خان کی عید کی نماز پڑھتے ہوئے بطور وزیر اعظم کوئی دیکھی؟ کوئی کلپ کوئی آتا ہے ہر وزیر اعظم کی، وزیر اعلیٰ کی، پتہ چلتا ہے کہ جی کہاں نماز پڑھی، کتنے بجے پڑھی، کس مسجد میں پڑھی، کون کون ساتھ کھڑے تھے؟ کوئی اگر ہو تو بتا دیجیے. ایک عید کی نماز پڑھتے ہوئے میں نے دیکھی تھی، وہ جب طاہر القادری صاحب اور انہوں نے مل کے دھرنا دیا تھا، وہ بھی غلط پڑھی تھی. تو جس آدمی کو مذہب کے ساتھ اتنا لگاؤ ہو، جو مذہب کی بتائی ہوئی تعلیمات پر کتنا عمل کرتا ہو، جو کرپشن کے اندر ڈوبا ہو. میں نے تو کہا تھا نا کہ یہ جو گوگی نیازی گٹھ جوڑ ہے، جب اس کے قصے سامنے آئیں گے تو لوگ اپنی انگلیاں دانتوں میں دبا لیں گے. اور ان کے مالی کرپشن نہیں، ان کی اخلاقی کرپشن کے بھی جو قصے سامنے آئیں گے نا، آپ دہل جائیں گے. جو یہ 2-3 نام آ رہے ہیں نا سامنے، میں ابھی مزید اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس ملک کا وزیر اعظم جو اپنے آپ کو ریاست مدینہ کا حکمراں کہتا تھا، جو سارا دن مذہب کا نام بیچتا تھا، لوگوں میں سرٹیفکیٹ بانٹتا تھا، وہ وزیر اعظم بننے سے پہلے تو جو کرتا رہا سو کرتا رہا. وزیر اعظم بننے کے بعد یہ جو ایک ٹولہ تھا جو اس کے ارد گرد کچھ خواتین کا اور کچھ مردوں کا، یہ کس قسم کی سہولت کاری جو ہے وہ عمران خان کے لیے کرتے رہے ہیں. ہمیں اس بات پر، یہ بات کسی ایک نتیجے پر ضرور پہنچنی چاہیے کہ یہ جو سازش کا ڈرامہ اس نے چلایا ہوا ہے یہ ختم ہونی چاہیے. جیسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جو ہے وہ سب سے بڑا فورم ہے. عمران خان نے خود جب اس کی میٹنگ کی، اس میٹنگ کے بعد جو اعلامیہ آیا، اس اعلامیے میں بھی یہ تھا کہ جو مراسلہ پاکستان کے امریکی سفیر نے بھیجا ہے اس میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ ان ڈپلومیٹک ہے، اور اس پر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ سفیر کو طلب کیا جاتا ہے، جو امریکی سفیر ہوگا پاکستان میں اس کو طلب کیا جائے گا اور وہاں تنبیہ کی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ آپ نے غلط کیا ہے. اور یہ روٹین میں ہوتا ہے. کبھی آپ افغانستان کے سفیر کو آپ نے دیکھا ہوگا وزارت خارجہ میں بلایا جاتا ہے، کبھی بھارتی سفیر کو بلایا جاتا ہے، کبھی فرانس کے سفیر کو بلایا جاتا ہے. جو چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو ایک ڈیمارشے ایشو کرتے ہیں وہ کہ جی اس پر ہماری اعتراضات ہیں، یہ آپ نے غلط کیا ہے، یہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی. یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی اعلامیے میں جو عمران خان کی حکومت نے جاری کیا تھا اعلامیہ. اور اسی میٹنگ کے منٹس کو پھر دوسری جو میٹنگ شہباز شریف صاحب کی زیر صدارت ہوئی اس نے ان کو انڈورس کیا اور اس میں مزید وضاحت کی کہ سازش کے
کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے تحقیقات کیں اور کوئی سازش کے شواہد موجود نہیں ہیں، عمران خان کی حکومت کو ہٹانے میں کوئی سازش نہیں تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر چلے مان لیتے ہیں کہ عمران خان کو 7 مارچ کو یہ مراسلہ مل گیا اور پتہ چل گیا، کیا انہوں نے پورا 1 مہینے سے زیادہ عرصے تک عمران خان وزیر اعظم رہا ہے؟ کیا کبھی امریکی سفیر کو بلا کر تنبیہ کی گئی؟ کیا کوئی ان کو خط لکھا گیا؟ کیا آپ امریکی سفیر کو پاکستان سے باہر نکالنے کی واپس بھیج دیتے؟ آپ کہتے ہیں نکل جاؤ ہمارے ملک سے، پاکستان کے سفیر کو امریکہ سے واپس بلا لیتے، امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر لیتے۔ تقریروں میں کھڑے ہو کر کہتا ہے کہ امریکی غلامی نہیں کریں گے، اور خود تقریر میں کہتا ہے کہ نہ میں اینٹی امریکہ ہوں، نہ میں اینٹی بھارت ہوں، نہ میں اینٹی یورپ ہوں، خود کہتا ہے۔ اگر یورپین ڈپلومیٹ سے، امریکن ڈپلومیٹ سے صحافی ملیں تو غدار، تمہارے منرفین ملیں تو غدار، اور دیگر جماعتوں کی لیڈرشپ ملے تو غدار، تمہارے اپنے وزراء ملیں تو ٹھیک ہے، تم خود ملو تو ٹھیک ہے، اور باقی تمہارے پیارے صحافی ملیں تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ جو دورہ معیار ہے، جو کبھی یہ کہتا تھا نا کہ یہ دونوں ہی ایک پاکستان ہونا چاہیے، یہ خود بنا رہا ہے 2 پاکستان، کہ بھئی جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ محب وطن ہے، جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے وہ غدار وطن ہے۔ تو یہ جس قسم کی نفرتیں، جس قسم کا انداز، جس قسم کی چیزیں عمران خان نے یہاں پھیلا دی ہیں، یہ بہت ہی بھیانک ہیں، بہت ہی خطرناک ہیں، اور ان کو ختم ہونا چاہیے۔ عمران خان نے اس ملک میں جو میڈیا پر پابندیاں لگائیں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں لگیں۔ عمران خان نے معزز ججز کے خلاف جو سازشیں کیں، جو بعد میں خود کہتا ہے کہ میرے سے غلطی ہوئی، وہ کبھی نہیں ہوئی۔ اس ملک میں پیکا کا قانون بنا کر لے کر آیا یہ، جس سے اس نے صرف میڈیا پر نہیں، اس ملک میں ہر وہ آدمی جو سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے اس کے اوپر پابندیاں لگانے کی بات کی۔ اس نے اپنے اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف، جو آدمی ان کے خلاف بات کرتا تھا اسمبلی میں یا میڈیا میں زیادہ ووکل ہوتا تھا، اس کے خلاف کیسز بنوائے، اس نے سازشیں کی، اس نے ان کو سختیاں کی۔ اب عمران خان اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنی نالائکی کو چھپانے کے لیے، اپنی اخلاقی کرپشن کو چھپانے کے لیے، اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے اس نے پورا ایک نیا نیریٹو کھڑا کر دیا ہے کہ جی امریکہ نے میری حکومت کو ہٹایا تاکہ لوگ ادھر ادھر ہو جائیں۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرے گا، چند ہفتے گزریں گے، 1 آدھ مہینہ گزرے گا، جب اس قوم کے سامنے عمران کی حکومت کی کرپشن کے قصے، چاہے وہ فائنینشیل ہو چاہے وہ مورل ہو، وہ سامنے آئیں گے، تو مجھے یقین ہے کہ اس ملک کے وہ لوگ جو آج اس کے ساتھ کھڑے ہیں وہ لعنت بھیجیں گے ان پر، ان کو جوتے ماریں گے، ان کو ذلیل و رسوا کریں گے۔ اور یہ جو راستہ عمران خان دکھا رہا ہے کہ جو میرے منرفین تمہیں گلیوں میں ملے تو تم ان کے ساتھ کچھ کرو، تم اس طرح کی حرکتیں کرو، یہ اللہ معاف کرے مجھے یہ حشر عمران خان اور ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے لوگوں کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عمران خان نے کل میاں والی میں کہا ہے کہ میں آزادی کی تحریک شروع کر رہا ہوں، کیا یہ علیم خان سے آزادی چاہتا ہے یا ترین سے آزادی چاہتا ہے؟ کیونکہ آزادی تو شروع کر دی، کل علیم خان نے کہا میں اس کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان اگر سچ کہہ رہا ہے علیم کے متعلق یا جہانگیر ترین کے متعلق، میں تو نہ علیم خان کو اتنا جانتا ہوں نہ جہانگیر ترین کو اتنا جانتا ہوں، تو علیم خان نے اسے کہا ہے کہ آپ ٹی وی پر بیٹھ کے میرے ساتھ مناظرہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ علیم خان بقول عمران خان کے غلط کام کروانا چاہتا تھا تو اس کو آ کے ایکسپوز کرنا چاہیے اگر عمران خان سچا ہے، لیکن وہ نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ یہ لوگ عمران خان کی اے ٹی ایمز ہیں جن سے عمران خان پیسے خرچ کرواتا تھا، علیم خان ہو، جہانگیر ترین ہو یا اور کچھ لوگ ہوں، وہ عمران خان پہ خرچہ کرتے تھے اور سارے اس کے اخراجات اٹھاتے تھے۔ میں نے نہیں کہا، جسٹس وحی الدین نے کہا کہ جہانگیر ترین 50 لاکھ روپے ماہانہ عمران خان کا کچن کے لیے جو ہے وہ دیتا تھا۔ جہانگیر ترین کی بلٹ پروف گاڑی پہلے دن سے عمران خان کے استعمال میں رہی، جو جہانگیر ترین کے بیٹے کے نام پر تھی۔ اس گاڑی کا پیٹرول، اس گاڑی کا ڈرائیور، اس گاڑی کی مینٹیننس ساری جہانگیر ترین کے ذمہ تھی۔ یہ سارے فوائد وہ ان سے لیتا رہا ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ جی غلط ہے تو سامنے بیٹھ کے ان سے بات کرے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، یہ بات طے ہے، یہ بات میں یقین سے کہہ رہا ہوں
کہ عمران خان جو کرپشن کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ سب جھوٹ اور ڈرامہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا جو انکم ٹیکس تھا وہ مجھ سے کم تھا، میں اس سے زیادہ ٹیکس دیتا تھا۔ میرے نام پہ آج بھی اپنا گھر نہیں ہے، وہ 300 کینال کے محل میں رہتا ہے، ٹیکس مجھ سے کم دیتا تھا۔ 2019 کا ٹیکس جب ایف بی آر نے ڈکلیئر کرتے ہیں، پوری ڈائریکٹری جاری کرتے ہیں پارلیمنٹیرینس کی، تو اس سال عمران خان نے 98 لاکھ روپے ٹیکس لیا، اور ہم نے اس وقت یہ سوال اٹھایا تھا کہ تمہاری آمدنی میں 5800% اضافہ کیسے ہو گیا، اس کا جواب دیں، آپ کا ذریعہ آمدن ذریعہ معاش ہے کیا؟ نہیں بتایا گیا۔ اب پتہ چلا کہ جو توشہ خانے پہ ڈاکہ اس نے مارا تھا، اس توشہ خانے کے ڈاکے سے جو 18 کروڑ روپے اس نے کمائے، جو 2019 میں ہوا سارا، اور وہ پیسہ اس نے پھر ڈکلیئر کیا اور ٹیکس دیا۔ عمران خان نے اپنی 66 سالہ زندگی میں اتنا پیسہ نہیں کمایا جتنا وزیر اعظم بننے کے بعد پہلے 2 مہینے میں کمایا اس نے۔ 2 مہینے میں 66 سال کی کمائی ایک طرف، وزیر اعظم بننے کے بعد 2 مہینے کی کمائی ایک طرف۔ تو یہ آدمی کسی کے اوپر کرپشن کا الزام لگائے، کسی کو چور اور ڈاکو کہے، بہت بڑی مذاق لگتا ہے ویسے۔ سعید بھائی یہ بتائیں کہ ابھی جو آپ کی اتحادی حکومت ہے، سب سے بڑا نعرہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا تھا، مہنگائی مارچ، تو یہ مہنگائی جو ہے وہ نہیں رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، لوگ اسی طرح پریشان ہیں۔ اب تو عمران خان بھی چلا گیا، آپ کی حکومت جو ہے وہ کب تک لوگوں کو ریلیف دے پائے گی؟ اس حوالے سے کوئی صوبائی حکومتوں کی یا وفاق کی کوئی آپس میں بات چیت ہوئی ہے؟ دیکھیں، ایک بات تو میں نے بھی کہی، کئی لوگوں نے بھی کہی، عمران خان کی حکومت ہٹنے سے پہلے بھی کہی، کہ اگر کوئی یہ توقع کرے کہ عمران خان کی حکومت جائے گی اور اگلے دن سے معیشت آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، یہ ممکن نہیں ہے۔ عمران خان نے اس ملک کی معیشت کا جو حشر کیا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ اس ملک کی تاریخ میں جتنا قرضہ عمران خان کی حکومت نے لیا وہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کی 10 سالہ حکومت سے زیادہ تھا۔ جتنا اس وقت آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں رہا۔ جتنی امپورٹس انہوں نے بڑھا دی ہیں وہ امپورٹس کبھی اتنی نہیں بڑھی ہیں۔ تو انہوں نے مارک اپ جہاں پر یہ لے کر چلے گئے شرح سود، وہ کبھی اتنا نہیں ہوا۔ تو اگر کوئی حکومت نئی آئی ہے اور آپ یہ توقع کریں فوری طور پر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایک بات یہ ضرور ہے کہ اس حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس حکومت میں اور پچھلی نالائق حکومت میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اس حکومت میں تجربہ کار میچور پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ کیبنٹ کا حصہ ہے، اور تمام جماعتیں مل کر اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ فوری طور پر نہ صحیح، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کر کچھ مہینوں میں آپ کو ایک پازیٹیو جو سگنلز ہیں وہ ملنا شروع ہو جائیں گے، اور پاکستان کی معیشت جب بہتری کی طرف جائے گی تو امید ہے کہ لوگوں کو ریلیف ملنا بھی شروع ہوگا۔ اور جو پہلا کام میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا کیا اس حکومت نے، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے تو پہلے ہی کیا تھا کہ ہم نے منیمم ویج 25,000 کر لی تھی، باقی صوبوں نے نہیں کی، لیکن پرائم منسٹر نے یہ اعلان کیا کہ وہ پورے ملک میں 25,000 منیمم ویج کریں گے۔ انہوں نے پینشن میں اضافہ کیا ہے، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ انہوں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا، ایک اچھی بات ہے۔ اس کا بوجھ یقیناً معیشت پہ پڑ رہا ہے، لیکن بہرحال لوگوں کو ریلیف مل رہی ہے۔ ایک اور اچھی چیز جو میں نے سنا، مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح ہونا چاہیے، کہ ہمارے ملک میں جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ٹارگیٹڈ لوگوں کو سہولتیں دی جاتی ہیں، اسی طرح اگر حکومت کوئی سبسڈی دیتی ہے تو دیکھیں، ایک آدمی وہ ہے جو مہینے میں کروڑ روپے کماتا ہے، اور ایک آدمی وہ ہے جو مہینے میں 10, 15, 20 ہزار روپے کماتا ہے۔ اگر آپ نے گندم پہ سبسڈی دینی ہے تو ہمیں ان لوگوں کو دینی چاہیے جن کی ماہانہ آمدنی کم ہے۔ ہمیں اگر پیٹرول پہ، ڈیزل پہ، گیس پہ، بجلی پہ سبسڈی دینی ہے تو ہمیں ان لوگوں کو دینی چاہیے جن کی آمدنی کم ہے۔ تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی اگر ہم دیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ ہمارے طبقے، ہماری ملک کا جو نچلا طبقہ ہے، کچلا ہوا طبقہ ہے، مجبور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو فائدہ ہوگا۔
یہ جو جنرل سبسڈی ہم دیتے ہیں پیٹرول پہ ہو گندم پہ ہو کہ کروڑپتی آدمی بھی آٹے پر وہی سبسڈی لے رہا ہے اور غریب ترین آدمی بھی وہی سبسڈی لے رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید غیر منصفانہ تقسیم وسائل کی اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد صاحب آپ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ زیادہ ہوئی ہے تو اس کے بعد مسلسل جو عمران خان صاحب ان کی جماعت یا آپ نے خود کہا کہ صدر پاکستان گورنر پنجاب جو ہے وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، آئین کی 6 کرنا چاہیے، کون ہے ان کے پیچھے؟ اگر سب کچھ غیر جانبدار ہیں اور کچھ بھی نہیں ہو رہا اور سب کچھ ٹھیک ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کچھ قوتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں؟ اور اگر آپ وفاقی گورنمنٹ کا حصہ ہے، اگر وفاقی گورنمنٹ نہیں کر رہی تو کیا سندھ گورنمنٹ آرٹیکل 6 کے حوالے سے کوئی انیشیٹو لے گی؟ دیکھیں، میں اس پہ ابھی اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اتنا ابھی اویئر نہیں ہوں کہ کیا ڈیولپمنٹس اس پہ ہو رہی ہیں وفاقی حکومت کی سطح پر، لیکن میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو آنے والے وقت میں بھی کوئی شخص اس طرح آئین کا مذاق بنا سکتا ہے۔ ہم نے آئین کی پاسداری کی حلف اٹھایا ہوا ہے، میں نے بطور ایم پی اے بھی اٹھایا، بطور وزیر بھی اٹھایا، میں سینٹ میں گیا، میں نے ایز اے سینیٹر بھی اٹھایا، اسی طرح ججز بھی اٹھاتے ہیں، اسی طرح فوجی جوان بھی اٹھاتے ہیں، اسی طرح ہر وہ شخص جو کسی بھی حکومتی عہدے پر ہوتا ہے وہ حلف اٹھاتا ہے، اور اس میں آئین کو پروٹیکٹ کرنا، اس کو پریزرو کرنا، اس کی پاسداری کرنا ہمارے حلف کا حصہ ہے۔ اگر کوئی اپنے حلف کی پاسداری نہیں کرتا تو وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور یہ فیصلہ ظاہر وفاقی حکومت نے کرنا ہے۔ لیکن چونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ وفاقی حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں کافی سمجھدار ہیں، سیاسی طور پر بہت زیادہ سمجھدار ہیں، باشعور ہیں، تو وہ اس کے بہت سارے پہلو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے تناظر میں لے لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان ایک کوئی نئی اس پہ نیریٹو بلڈ کرے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ آئین سے اوپر ہمارے ملک کے نظام کو چلانے کے لیے اور کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ بتا دیں کہ اس حکومت کے چند اہداف تھے، ایک تو انتخابی اصلاحات، ایک نئے میثاق جمہوریت، اس کے علاوہ مطلب جو مہنگائی ہے اس میں کمی اور پارلیمنٹ کی بالادستی، ٹھیک ہے، یہ ان اہداف پر آپ سمجھ رہے ہو کہ آپ کی جو حکومت ہے، نئی حکومت اس پہ جا رہی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ انتخابی طور پر جو ہے نا وہ جلسوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پہلے پی ٹی آئی نے اعلان کیا، مسلم لیگ نون نے اعلان کیے، کیا پیپلز پارٹی بھی آگے چل کر جو ہے نا اسی طرح کے انتخابی جلسوں کا سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ایک تو جو اہداف حکومت کے تھے، دو بنیادی چیزیں تھیں۔ الیکشن سے کوئی نہیں بھاگنا چاہتا، الیکشن کا مطالبہ اس وقت کی جو حکومت میں جماعتیں ہیں وہ جب اپوزیشن میں تھی وہ کرتی رہی ہیں، عمران خان نہیں مان رہا تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں، اور اس پہ کام کر بھی دیا شروع، کہ جو الیکٹرل ریفارمز ہیں وہ فوری طور پہ کر لینے چاہیے، تاکہ جب بھی انتخابات ہوں تو عمران خان نے بددیانتی سے، بدنیتی سے جو کچھ قوانین بنائے ہیں اس کو تبدیل ہونا چاہیے۔ ان قوانین کے تحت اگر انتخابات ہوں گے تو وہ انتخابات کم اور ایک مذاق سے زیادہ ہوں گے، تو وہ اس پہ کام ہے، اور مجھے اندازہ ہے کہ تمام جماعتوں کو اس بات کا احساس ہے کہ وہ فوری طور پر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا جو ہدف معیشت کا تھا اس میں بات کر چکا ہوں، یقیناً معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اگر وزیر اعظم یا ان کی کیبنٹ کے کچھ لوگ عمرے کے لیے بھی گئے تو اس میں بھی وہاں جو سعودی حکومت ہے ان سے بھی بات چیت ہوئی، اور واپسی میں جو متحدہ عرب امارات کی حکومت ہے ان سے بھی بات ہوئی، چائنا کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہوئی ہے۔ کل جو امریکہ کے سیکرٹری خارجہ ہیں انہوں نے وزیر خارجہ بلال بھٹو زرداری صاحب سے رابطہ کیا ہے، تو اس طرح بڑی تیزی سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ دنیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ٹھیک ہوں، اور اس سلسلے میں جو ہماری معیشت کے ایشوز ہیں اس کو ہم ریزالو کر سکیں، تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اہداف ہیں اس کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد سال گزرن والا انتے نہ کہ عمل نہ تھی سگوا اوان جا کہ ہنٹے بھی مزدور پی ڈی ایف سمیت کہ مختلف فیکٹری میں کم کرن انہن کے ہنٹے بھی 50,000 نہ تھا جو سوال تام کئی اور ماضی میں جو گزرے بلدیاتی الیکشن گزری ہوئی ان میں کراچی میں جو رزلٹ آیا وہ پیپلز پارٹی کچھ خاص فیور میں نہ ہو ان دفعے بلدیاتی الیکشن میں حوالے سے چھا آیا ہوں۔ ایک تو جو منیمم ویج کی آپ نے بات کی، آپ کو پتہ ہوگا کہ جب سندھ حکومت نے 25,000 منیمم ویج کی تھی
اس کے فوراً بعد اس فیصلے کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا. کچھ مہینے وہ کیس وہاں چلتا رہا, وہاں سے فیصلہ ہمارے حق میں آیا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ کیس چلا گیا اور سپریم کورٹ نے ہمارا نوٹیفیکیشن جو تھا وہ سسپینڈ کر دیا تھا. لہٰذا عمل درآمد کرانا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن اب چونکہ یہ پورے ملک میں ہوگا, لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے جو ہمارے ہاں منیمم ویج بورڈ ہوتا ہے, اس کے ذریعے یہ سارا کام کرنا ہے. اس پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ باقی صوبے بھی کریں گے, اسلام آباد بھی کرے گا, اور اس کے بعد یہ جو عدالتی فیصلہ ہے یہ شاید اس میں رکاوٹ نہیں بنے گا, اور وہ ہم کوشش کریں گے اس پہ کرا لیں. جو الیکشن کی بات کی وہ اکرم نے بھی یہ پوچھا تھا, میں اس کا جواب نہیں دے سکا. دیکھیں اس وقت جو جلسے یا جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ مزید ہوں گی, اس لیے کہ ایک تو بلدیاتی انتخابات کا صوبہ سندھ میں تو اعلان ہو چکا ہے, بلوچستان میں بھی ہو رہے ہیں, باقی صوبوں میں بھی ہوں گے, اور جو جنرل الیکشن ہیں وہ بھی کوئی زیادہ دور نہیں ہیں. تو ساری سیاسی جماعتیں یقینی طور پر اپنی سیاسی سرگرمیاں تیز کریں گی, اور آپ کو صوبہ سندھ کے اندر بھی ایکٹیویٹیز نظر آئیں گی. اور ظاہر ہم تو کنٹینیوسلی ہم کرتے رہے ہیں. ابھی بلاول صاحب نے پورا ایک بڑا عوامی مارچ کیا تھا, ابھی ہم اتوار کو پھر ایک پروگرام کراچی میں کر رہے ہیں, تو یہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اجلاس آپ کا ہوا اس میں پانی کے دوران کراچی بالخصوص میں فوکس تھا, سارا فوکس کراچی پہ رہا. اب ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ سکھر بیراج پر پانی کی جو کمی ہے وہ 48% ہے, کوٹری بیراج پر 60% پانی کم مل رہا ہے, اور جو فصلوں کو پانی فراہم کیا جا رہا تھا وہ روک دیا گیا ہے. منسٹر ایریگیشن صاحب سے صبح سے رابطہ کر رہے ہیں, وہ رابطہ نہیں ہو رہا. تو میں نے اگر آپ کل کوئی بات ہوئی ہے اس پر تو ذرا بتائیں اس پہ کہ کتنی خطرناک صورتحال ہو جائے گی پانی کی. دیکھیں کل کراچی واٹر سیوریج بورڈ کے ایشوز پر میٹنگ ہوئی تھی, لیکن اس میں مجموعی طور پر صوبہ سندھ میں جو پانی کی کمی ہے اس پر بھی بات ہوئی, اور اس سے پہلے بھی چیف منسٹر صاحب اس پہ بات بھی کر چکے ہیں. اور ان کو ضرور, یار وہ خود بھی اریگیشن کے منسٹر رہے ہیں اور ان کو ماشاءاللہ بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. اس وقت پورے ملک میں پانی کی قلت ہے, اور ہم جو ماضی میں مطالبہ کرتے رہے ہیں, جو پی ٹی آئی کی جب حکومت تھی, دیکھیں جو واٹر ایکارڈ ہے 1991 کا, اس میں یہ ہے کہ اگر پورے ملک میں پانی کی قلت ہوگی تو اس قلت کو کس طرح صوبے بیئر کریں گے اس کا طریقہ کار موجود ہے. لیکن بدقسمتی سے پی ٹی آئی کی حکومت میں وہ جو پانی کی قلت کا بوجھ تقسیم ہونا تھا صوبوں کے درمیان وہ منصفانہ نہیں تھا. اس میں صوبہ سندھ کے ساتھ اور کسی حد تک بلوچستان کے ساتھ بھی زیادتی ہو جاتی تھی, اور کبھی بلوچستان کی چونکہ ریکوائرمنٹ کم ہے تو وہاں شاید اتنا اس کا اثر نہیں ہوتا تھا, لیکن صوبہ سندھ میں اس کو بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہوتا تھا. تو اس وقت بھی جو ایشو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پورے ملک میں پانی کی قلت ہے, اور ظاہر ہے جب پورے ملک میں پانی کی قلت ہوگی تو کسی بھی صوبے کو اس کے حصے کا پانی نہیں ملتا. ہم صرف یہ کہتے رہے ہیں کہ اگر قلت بھی ہے تب بھی وہ قلت کا جو ریشو ہے وہ تمام صوبوں میں برابری کی طور پر تقسیم ہونا چاہیے, تاکہ ہر صوبہ وہ اتنا ہی بوجھ اٹھائے. ہمارے صوبہ سندھ میں خاص طور پر جو ہمارا کوسٹل بیلٹ ہے, بدین ہے, ٹھٹا ہے, سجاول ہے, یا اور کچھ علاقے ہیں, وہ پچھلے کئی برسوں سے بہت بری طرح متاثر ہوتے ہیں. اور وہ اس لیے کہ اگر دریائے سندھ میں پانی نہیں آتا اور وہ پانی سمندر میں نہیں جاتا تو سمندر جو ہے وہ آگے آتا ہے اور ہماری جو زرعی زمین ہے اس کو وہ متاثر کرتا ہے. اور صوبہ سندھ کے ان ڈسٹرکٹس کی لاکھوں ایکڑ زمین جو ہے وہ پہلے ہی بنجر ہو چکی ہے اس بنا پر کہ دریائے سندھ سے پانی جو ہے وہ سمندر میں نہیں جا رہا. تو یہ بہرحال ایک پورے ملک کا ایشو ہے. ہم اس وقت جو بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پانی کی کمی ہے وہ تمام صوبوں میں برابری کی بنیاد پہ تقسیم ہونی چاہیے. اور پچھلی حکومت تو سندھ حکومت سے بات چیت کرنے کو ہی تیار نہیں تھی, وہ تو ہم سے سراسر بیٹھتے نہیں تھے. اس حکومت میں کم از کم چونکہ ہم خود بھی پارٹنرز ہیں, کم از کم یہ ضرور آسانی ہے کہ ہم بیٹھ کر اپنی بات کر سکتے ہیں اور ہماری بات سنی جاتی ہے. دیکھیں یہ بات اب ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ہیں وہ نہ ہٹیں. پھر انہوں نے ایک بات اور بھی کہی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں جنرل فیض کو آرمی چیف لگانا چاہتا تھا. وہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا. بقول عمران خان نے کہا, مجھے تو نہیں پتہ کیا سچ تھی کیا نہیں سچ تھی, کیا حقیقت تھی کیا نہیں تھی, لیکن یہ تو فیکٹ ہے نا
کہ عمران خان جب حکومت میں رہا تو عمران خان کی جو ساری پولیٹیکل مینجمنٹ تھی وہ پی ٹی آئی نہیں کرتی تھی بلکہ کہیں اور سے ہوتی تھی، اور شاید وہی صاحب کرتے تھے جن کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں، چاہے وہ بجٹ کے اندر ان کے ووٹ پورے کرنے ہوں، چاہے اعتماد کا ووٹ لینا ہو، چاہے کسی کے بازو مروڑنے ہو، کسی کو اسمبلی میں لے کر آنا ہو، کسی کے پیچھے نیب کو لگانا ہو، ساری چیزیں کہیں اور سے مینیج ہوتی ہیں۔ اور یہ میں نے نہیں کہا، یہ بات چودھری پرویز الہی نے کہی کہ جب آپ ساری زندگی بچے کی نیپیاں خود بدلتے رہیں گے تو ظاہر ہے وہ چلنا تو نہیں سیکھے گا نا۔ تو عمران خان کی نیپیاں کہیں سے بدلتی جاتی رہیں اور اس کو عادت نہیں پڑی کہ اپنی نیپی کبھی خود ہی بدل لے۔ جب خود بدلنے کی بات آئی تو نیپی نہیں بدل سکا، وہ گندی کر گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب پرابلم یہ ہے، اور یہ شیخ رشید نے بھی کہا کہ ہمیں اپنی چیزیں ہم نے خود کبھی کی نہیں، جب خود نہیں کی تو پرابلمز ہوئے، اور سارا مسئلہ پیدا یہیں سے ہوا ہے جس کو عمران خان کبھی امریکہ کے سر پہ مارتا ہے، کبھی یورپ کے سر پہ مارتا ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی جب تک مدد کرتی رہی تب تک وہ بہت اچھی تھی، جس دن انہوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کر لیا، اپنے آپ کو نکال دیا اور اپنے آپ کو اپنے آئینی کردار کے اندر لے کر آ گئے، اس دن وہ برے ہو گئے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے بہتر ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنے سیاسی فیصلے خود کریں، پارلیمنٹ اپنے فیصلے خود کرے، اور کس جماعت نے کس طرف جانا ہے، کس ممبر نے کہاں کھڑے ہونا ہے، یہ فیصلہ خود کرے۔ اگر تو عمران خان اپنی پولیٹیکل مینجمنٹ فوج کے ذریعے کروانا چاہتا ہے تو یہ آئین سے غداری ہے، اس پہ بھی آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جو کرتا ہے اس کے اوپر، جو کرواتا ہے اس کے اوپر بھی۔ لیکن آج کل تو عمران خان کا جو ہدف ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے گوگی بچاؤ مہم، اور عمران خان صرف ایک کام پہ لگا ہوا ہے، یہ جو مارچ وارچ سب ڈرامہ ہے، وہ جو کہتے ہیں نا اصل مقصد گوگی کو بچانا ہے، عوامی مارچ، لانگ مارچ، اسلام آباد مارچ، امریکہ کا نام، یہ سب ڈرامہ ہے۔